ناظرین، ایران کی جانب سے اب تک کے سب سے بڑے حملے لانچ کیے گئے ہیں، اور وہ اس طرح سے بڑے حملے ہیں کہ 100 سے زیادہ میزائل اور ڈرونز ایران نے فائر کر دی ہیں اسرائیل پر، اور اس کے ساتھ 200 راکٹس جو ہے وہ فائر کیے گئے ہیں۔ اسرائیل پر بھی اٹیک کیا گیا ہے، اور اکراس دی ریجن بڑے جو حساس ترین ٹارگٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں آپ یہ دیکھیے کہ بیسز کے اوپر جو امریکی گیدرنگز ہیں، بنکرز کے اندر ان کی گیدرنگز ہیں، پریزنس ہے، اس کو جب نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایک جگہ پر 100 سے زیادہ فوجی موجود تھے، اس گیدرنگ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پھر بیسز کے اوپر جو ہیلی کاپٹرز کھڑے ہیں، انتہائی مہنگے ترین جنگی جہاز ہیلی کاپٹرز، وہ بھی متاثر ہوئے۔ یہ اس نوعیت کا پہلا واقعہ ہے کہ بیسز پر کھڑے ہوئے جو ہیلی کاپٹرز ہیں وہ ڈیمیج ہوئے ہیں، ڈسٹرائے ہوئے ہیں۔ بین گورین ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے، جہاں پر E3 جہاز کھڑے ہیں۔ ٹوٹل 6 E3 جہاز ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں، جس میں سے ایک تباہ ہو چکا ہے سعودی عربیہ میں۔ اب وہاں سے سارے انہوں نے ہٹا لیے ہیں، اور وہاں سے اب یہ لے گئے ہیں بین گورین ایئرپورٹ کے اوپر۔ تو بین گورین ایئرپورٹ کو جو ہے وہ ایران کی جانب سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکہ میں بہت ساری رپورٹس E3 کے اوپر چھپ رہی ہیں، کیونکہ یہ واقعہ بہت بڑا ہے۔ تو آج واشنگٹن پوسٹ کی ایک رپورٹ سامنے آئی کہ جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ کیسے امریکی آفیشلز یہ پہلے ہی کئی سال پہلے یہ وارن کر چکے تھے کہ یہ بیسز محفوظ نہیں ہیں، ایران کے ساتھ اگر جنگ ہوئی تو پھر یہ ساری ہٹ ہوں گی۔ تو اتنی ساری وارننگز کو اور اپنے ایکسپرٹ کی جو اوپینینز ہیں ان سب کو اگنور کرتے ہوئے ٹرمپ نے یہ جنگ کی۔ تو تل اویو نشانہ بنا ہے، نارتھ نشانہ بنا اسرائیل کا، ساؤتھ نشانہ بنا ہے، اور اکراس دی ریجن یہ اتنے بڑے حملے، 100 سے زیادہ میزائل اور ڈرونز، اور پھر 200 سے زیادہ جو راکٹس ہیں وہ ایران کی جانب سے فائر کیے گئے۔ بلومبرگ کی جانب سے بڑی رپورٹ آج شائع ہوئی ہے۔ بلومبرگ نے یہ کہا ہے کہ ٹرمپ اپنی جو ایڈمنسٹریشن ہے، اپنی جو حکومت ہے، اس کو قائم نہیں رکھ سکے گا 2028 تک، یعنی اس کا جو ٹینیور پورا ہونا ہے وہ بہت مشکل میں پڑ گیا۔ یعنی رجیم چینج تو ہونا تھی ایران میں، بلکہ رجیم چینج ہے وہ واشنگٹن میں ہوتی ہوئی جو نظر آ رہی ہے، اور ادھر چونکہ نیتن یاہو کو کوئی ڈیسائسو وکٹری جو وہ چاہ رہا تھا وہ حاصل نہیں ہوئی ہے، تو پھر اس کا الیکشن بھی جو خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ لیکن وہ اسرائیلی سوسائٹی ذرا ڈیفرنٹ نوعیت کی ہے، وہ نیتن یاہو چلا بھی جائے گا تو کوئی اسرائیلی پالیسی میں کوئی بدلاؤ آئے گا نہیں۔ الٹیمیٹلی اس اینٹی نے جو کولیپس ہی ہونا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ اب شدید پینک میں آ گیا، کیونکہ جو ریپبلکنز ہیں، چاہے ریپبلکن ووٹرز ہوں یا ریپبلکن سینیٹرز ہوں، وہ بھی پریشر ڈال رہے ہیں۔ آج ایک نیا سروے جب جاری ہوا ہے، خاص کر جو ریپبلکن ووٹرز ہیں، میجورٹی آف ریپبلکن ووٹرز جو ہیں وہ اس جنگ کے خلاف ہو گئے ہیں، اور سینیٹرز تو ظاہر ہیں ہی ہیں، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن ان کے لیے جیتنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ جو پریشر اب اندر سے آ رہا ہے، دیکھیں کوئی جنگ اگر امریکی پولیٹکس کو متاثر کرتی ہے تو یہ بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے، اور اس جنگ سے براہ راست امریکی پولیٹکس جب متاثر ہو رہی ہے تو اب یہ ٹرمپ پر بہت زیادہ دباؤ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ٹرمپ کی ایک تو اپنی نیچر ہے کہ صبح کوئی بات کرنی ہے، دوپہر کوئی کرنی ہے، شام کوئی کرنی ہے، اور اس سے ہٹ کر جو ہے یہ جو اندرونی دباؤ ہے، اس کی اپنی پارٹی کا دباؤ ہے، یہ مزید پینک جب وہ کریٹ کر رہا ہے۔ صرف پچھلے آپ 12 گھنٹوں کے بیانات اس کے اٹھا کر دیکھیں تو اتنے زیادہ عجیب و غریب بیانات ہیں کہ وہ بندہ سر پکڑ کر جب وہ بیٹھ جائے۔ اور ابھی کچھ گھنٹوں میں یہ سپیچ بھی کرنے جا رہا ہے، کچھ گھنٹوں میں اس کی جب سپیچ ہوگی، اس نے امریکن قوم سے خطاب کرنا ہے، پتہ نہیں اس میں یہ کیا بات کرتا ہے۔ یہ بھی پاسبل ہے کہ یہ اچانک اناؤنس کر دے کہ جنگ ختم ہو گئی، یہ بھی پاسبل ہے کہ یہ اس میں کہے کہ میں زمینی فوج ہم بھیجنے جا رہے ہیں، یہ بھی اس میں پاسبل ہے کہ یہ کہے کہ 1 یا 2 ہفتے کے اندر جب جنگ ختم ہونے جا رہی ہے، ہم نے وکٹری حاصل کر لی ہے اور ایران کو تباہ کر دیا۔ اب یہ نیا بیانیہ تو یہی ہے نا کہ ایران کمزور ہو گیا۔ جب حملہ ہوا تھا تو بیانیہ کیا تھا؟ آج یہ کہ ایران کمزور ہو گیا، اب ایران کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کا نیوکلیر پروگرام بھی تباہ کر دیا، فلاں ہو گیا۔ تو ابھی کچھ دیر میں یہ سپیچ بھی کرنے جا رہا ہے، اور بلومبرگ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی اپنی کرسی جو خطرے میں پڑ چکی ہے، اور یہ 2028 تک جب وہ اس کو جاری جب وہ نہیں رکھ سکے گا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ امریکی سیاست پر اس جنگ کے براہ راست اثرات، اور اس کے براہ راست اثرات جب وہ نیٹو پر آنے جا رہے ہیں۔ جو یورپین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اس کے مطابق نیٹو کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے۔ نیٹو جو ہے وہ اتنے ڈیپ کرائسس میں جا چکا ہے مڈل ایسٹ کی اس جنگ کے بعد۔ ایک تو یوکرین جنگ کی وجہ سے پھڈا چل رہا تھا نا، لیکن اب مڈل ایسٹ کی وار میں چونکہ براہ راست انکار ہوا ہے، براہ راست انکار ہو گیا نا۔ برطانیہ نے، اسپین نے، اٹلی نے، فرانس نے، پولینڈ نے، ان سب نے کہا کہ بھائی ہم اس جنگ میں حصے دار نہیں ہیں۔ تو ایک بہت ڈیپ کرائسس جب وہ پیدا ہو گیا ہے،
बेसिस देने से इनकार कर दिया, एयर स्पेस देने से इनकार कर दिया, तो नेटो का बाकायदा खात्मा भी इस जंग के अंदर जब वो होने जा रहा है, इस जंग के बाद, और या अगर ये जंग लंबी भी खींच गई तो इस जंग के दरमियान हो जाए, और अगर ये सीजफायर हो गया तो फिर उसके बाद ये खात्मा होने जा रहा है। यानी इस जंग ने बहरहाल दुनिया को बदल के रख दिया। और मीनवाइल सब तैयार बैठे हुए हैं, ईरान तैयार है कि एक सरप्राइज ग्राउंड अटैक भी हो सकता है। जो इजराइल का बगल बच्चा है, गल्फ एक कंट्री, वो हमले की तैयारी कर रहा है ईरान पर। अमारात जो है वो ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है, और आज जो रिपोर्ट आई है वॉल स्ट्रीट जर्नल में, उसमें यह है कि यूएई बाकायदा यूरोप के अंदर भी लॉबिंग कर रहा है और यूरोपियन पावर्स को कह रहा है कि तुम आकर ईरान पर हमला क्यों नहीं करते, और साथ अमेरिका का जो कोalition है उसका हिस्सेदार बनकर यूएई बाकायदा इस जंग में जब वो शामिल होने जा रहा है। इसका नतीजा क्या निकलेगा? कोई मुल्क जो है वो इतनी बड़ी हिमाकत नहीं कर रहा है, ना सऊदी अरेबिया, ना कतर, ना कुवैत, ना कोई दूसरा, ना कोई तीसरा। तो ये बहरहाल चूंकि अपने आप को मुकम्मल अलाइन कर चुके हैं ज़ायनिस्टों की सोच के साथ और उनके मकासद के साथ, और जिस तरह से यानी इनको लगता है कि ये जैसे एक दूसरे के लिए बने हैं, इनका जो सोच है ना वो बहुत एक दूसरे के साथ अलाइन कर चुकी है। और फिर जो सूडान में जेनोसाइड हुई है उसको इन दोनों ने सपोर्ट किया, फंड किया, और जो कुछ गजा में हो रहा था उसमें भी यूएई जब वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा था, और ये तो कतर में इंटेलिजेंस फराम कर रहा था हमास से रिलेटेड इसराइल को, और ईरान के अंदर इंटेलिजेंस जो नेटवर्क है वो ये बना, दुबई पूरा मोसाद से भरा हुआ है। तो यूएई जो है ना वो अपने आप को मुकम्मल तौर पर इसराइल का पार्टनर भी नहीं, इसराइल का ये बगल बच्चा बन चुका है। चूंकि इसराइल इनको बराबर नहीं समझता है, वो इनको सब्जुगेट करता है और इनको ऑर्डर जारी करता है। ये यूएई इंटेलिजेंस के कुछ जो आए थे ना लीक्स सामने आई थी, उसमें ये सारी चीजें वाजे हुई कि वो वहां से ऑर्डर जारी करता है, नेतन्याहू इनको ऑर्डर देता है और ये हाथ बांध कर जब उस ऑर्डर को मानते हैं। इसलिए आप देखिए सऊदी अरेबिया, कतर, ये सारे मुल्क इस वक्त यूएई से ज्यादा खतरा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस नहज पर ये अपने आप को ले गए हैं, जिस सोच के ऊपर जिस तरह ये ज़ायनिस्टों के इत्तेहादी बन गए हैं, ये सब के लिए बहुत बड़ा खतरा है कि ऐसी सोच और ऐसी आइडियोलॉजी, ये इनके जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इस वक्त इसराइल में रूटीन में जा रहे हैं और वहां पर वो कह रहे हैं कि ईरान को आप ही ने आज़ादी दिलवानी है, और ऑन रिकॉर्ड ये तमाम चीज़ें जो मौजूद हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो हम पस पर्दा आपको बता रहे हैं। तो यूएई जनाब अली हमला करने जा रहा है और ये अपनी तारीख की सबसे बड़ी गलती करेगा। आप अंदाजा करें कि अमेरिका और इसराइल कुछ नहीं कर सके, वो अपने अहदाफ अचीव नहीं कर सके, और यूएई जाकर करेगा, जिसने अपनी सिक्योरिटी का जिम्मा जो है वो इनको दिया हुआ था। तो ये अपनी तारीख की सबसे बड़ी गलती करेगा। कोई भी ओआईसी मुल्क जो इस वक्त ईरान पर जाकर अटैक करेगा वो अपनी तारीख की सबसे बड़ी गलती करेगा। और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये बात अपनी रिपोर्ट में लिखी है कि ईरान फिर इनसे किसी और अंदाज में जब वो निमटेगा और बरतेगा, उसका जवाब फिर किसी और अंदाज का होगा। अभी तक तो वो सिर्फ अमेरिकी बेसिस को निशाना बना रहा, यूरोप बिल्कुल रिफ्यूज कर रहा है। और ये भी आप जरा अंदाजा करें, यूएई हमला करने जा रहा है, यूरोप कह रहा है भाई हम तो हमला नहीं करेंगे, हम तो इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। साइप्रस पीछे हट गया, बर्तानिया पीछे हट गया, स्पेन ने एयर स्पेस बंद कर दी। तो ये तो फिर पार्टनर हो गया ना उनके सारे जो भी हो रहा है, जो क्राइम्स हो रहे हैं उसमें ये पार्टनर है। तो बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर की आज फिर स्टेटमेंट जारी हुई है कुछ देर पहले, उन्होंने कहा है कि ट्रंप का जो प्रेशर है हमारे ऊपर, हम उसको खातिर में नहीं लाएंगे और किसी सूरत हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये बहरहाल एक नई दुनिया का आगाज यहां से हो रहा है कि बर्तानिया जैसा मुल्क बिल्कुल दो टोक अंदाज में अमेरिका को इनकार कर रहा है। और किस बुनियाद पर इनकार कर रहा है? अभी तक बर्तानिया ने कंडेम तो नहीं किया है, अगेन इसकी मोरालिटी और लीगैलिटी और लिजिटिमेसी को चैलेंज तो किसी ने नहीं किया, कंडेमनेशन तो हुई नहीं है, इतने लोग मारे गए हैं। तो असल बात यह कि उनको पता चल रहा है जो अमेरिका अचीव नहीं कर सका हम क्या अचीव करेंगे, और इतनी बड़ी कीमत हम चुकाएंगे, और पब्लिक ओपिनियन हमारे साथ नहीं है, इकोनॉमीज हमारी अफोर्ड नहीं करती, हम एक ऐसी जंग में क्यों जाएं जो कई साल खींच सकती है, और नतीजा 0/0, माइग्रेशन उल्टा वहां से होगी। तो यूरोप इस पोजीशन में नहीं है कि वो जंग का हिस्सा बन सके, असल बात यह, वगरना वो तो सब ईरान को तबाह करना चाहते हैं। अच्छा, आखिरी बात यह है, फिर मैं हेडलाइंस आपके साथ शेयर करता हूं कि अब अमेरिका यह कह रहा है कि हम निकल जाएंगे, जो अभी पिछले घंटों में बयानात आए हैं, हम निकल जाएंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद भी हुआ तो कोई मसला नहीं है, डील ना भी हुई तो भी निकल जाएंगे। देखें बात यह कि निकल जाएं, ईरान की भी तो यह डिमांड है, ईरान ने भी यह कहा है कि जब तक ये निकल नहीं जाते हम जंग रोकेंगे नहीं। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में रहा, ईरान की रिस्पॉन्स करने की सलाहियत उसी तरह से रही जो कि नजर आ रही है कि ये उसी तरह से रहेगी, तो फिर ये अमेरिका की जो हुक्मरानी है और इजराइल की जो बदमाशी है वो कायम नहीं रह सकती।
یہ جو امریکی بیسز ہیں یہ غیر محفوظ ہو چکی ہیں. یہ پھر ایسا نہیں ہوگا کہ امریکی فوجی دوبارہ امریکی بیسز پر آ رہے ہوں گے، کیونکہ وہ ایران کے پھر نشانے پر ہوں گی. تو پھر یہ ایران فیصلہ کرے گا ان بیسز کا. کل کو اگر اسٹریٹ آف ہرمز ایران کھول بھی دیتا ہے اور وہ کوئی فی چارج نہیں بھی کرتا، وہ بات کی بات ہے، لیکن وہ ان کی بدماشی کا بہرحال خاتمہ ہو جائے گا. اور نہ صرف یہاں پر اثر پڑے گا، یہاں پر آرڈر بدل جائے گا، یہاں پر بیلنس آف پاور بدل جائے گا، بلکہ اس کا اثر پیسیفک میں بھی پڑے گا، اور اس کا اثر جو ہے وہ یوکرین کی بیٹل پر بھی پڑے گا. اب نارتھ کوریا سوچ رہا ہوگا کہ بھئی ساؤتھ کوریا اور جاپان اور تائیوان، اگر امریکہ یہاں ڈیفینڈ نہیں کر سکا تو وہاں کیا ڈیفینڈ کرے گا؟ اگر تھارڈ یہاں کام نہیں کیا تو وہاں کیا تھارڈ جب وہ کام کرے گا؟ اور وہ بھی چائنیز کے سامنے، اور وہ بھی نارتھ کورینز کے سامنے. تو چائنا اب سوچے گا کہ وقت آ گیا کہ تائیوان کو جب لے لیا جائے. امریکہ کی جو طاقت ہے وہ یہاں پر بہت برے طریقے سے ایکسپوز. تو یہاں سے اگر امریکہ نکلتا ہے اور اسٹریٹ آف ہرمز ایران کے پاس ہے، وہ ایز اے اسٹیٹ ایگزسٹ کر رہے ہیں، ان کے پاس میزائل ڈرونز موجود ہیں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کتنا کچھ جو بدل جائے گا. اچھا، اب جناب علی ویو 89 ایران کی جانب سے فائر کی گئی ہے، اور اس میں آنر کیا گیا ہے جو یمنی مرٹائرز ہیں، یمن کے جو شہداء ہیں ان کو آنر کیا گیا ہے. 100+ میزائل اور ڈرونز فائر کیے گئے ہیں اکراس دی ریجن، اسرائیل میں بھی اور باقی جگہوں پر بھی. بلسٹک میزائل اور ڈرونز اس میں شامل ہیں، اور اس میں 200 راکٹ آرٹلری جو راؤنڈز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. یعنی 100 ڈرونز اور میزائل ہیں، اور 200+ یہ راکٹ آرٹلری راؤنڈز بھی اس کے اندر جو شامل ہیں، اور ہیوی میزائل اس میں استعمال کیے گئے. اس میں جناب علی ایلات انڈر اٹیک آیا، تل اویو انڈر اٹیک آیا ہے، بنی براق کا ایریا اس پر اس سے پہلے بھی اٹیک ہوا ہے، ابھی پھر اٹیک ہوا ہے. پہلے بھی یہاں پر کیجویلٹیز ہوئی ہیں، ابھی پھر یہاں پر کیجویلٹیز ہوئی ہیں. اس کے علاوہ جو امریکی ٹروپ ڈپلائمنٹس ہیں، ان کی گیدرنگز ہیں، اس کو نشانہ بنایا گیا. مثال کے طور پہ جو سب سے بڑا حملہ ایران دعویٰ کر رہا ہے، بحرین کے اندر ایک سیکرٹ لوکیشن ایران کو موصول ہوئی، اس کی انٹیلیجنس ان کو ملی، جہاں پر 80 امریکی فوجی موجود تھے. تو ایران یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے پرسین کے ساتھ اس لوکیشن کو نشانہ بنایا ہے جہاں پر 80 امریکی فوجی موجود تھے. تو یہ ایک اور بہت بڑا حملہ ہوگا اگر یہ کامیابی کے ساتھ انہوں نے ہٹ کیا. اس کے علاوہ ایران نے جو ہے وہ امریکی کمپنیز کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے. انہوں نے ایمیزون سے لنک، ایک کمپنی ہے جو کہ کلاؤڈ سروسز جو وہ فراہم کرتی ہے، اس کے علاوہ ویب سروسز فراہم کرنے والی کمپنیز ایمیزون کے ساتھ جو لنک ہیں، ان کو ایران کی جانب سے نشانہ بنایا گیا. یعنی امریکی کمپنیز کو، ان کے انفراسٹرکچر کو ایران نے نشانہ بنانا جو ہے وہ شروع کر دیا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ یہ جو ساری ٹیک کمپنیز ہیں یہ امریکی ملٹری کے ساتھ لنک ہیں، انٹیگریٹڈ ہیں. یہ جو ڈیٹا سینٹرز ہیں یہ انٹیگریٹڈ ہیں امریکی ملٹری کے ساتھ، جو کہ اکراس دی ریجن جو ساری ملٹری مشین ہے اس کے ساتھ یہ انٹیگریٹڈ ہیں. جو سرویلنس ہو رہی ہوتی ہے، جو آپریشنز ہو رہے ہوتے ہیں، وہ سارا یہاں سے ڈیٹا جا رہا ہوتا ہے. تو اصل میں یہ سارے انٹیگریٹڈ ہیں. تو اب ایران نے جب ان کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا، یہ ایک بڑا واقعہ ہے. ایران نے ان کمپنیز کو ہٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے. پھر ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں ایران کے میزائل برس رہے ہیں، اور جو امریکی فوجی ہیں وہ بنکرز کے اندر موجود ہیں، اور بنکر کے اندر سے یہ ایک ویڈیو کسی نے بنائی ہوگی، کسی فوجی نے، تو وہ سوشل میڈیا پر اس وقت وائرل ہے. اور کس طرح سے اسی بیس کے اوپر جب میزائل برس رہے ہیں اور وہ بنکر کے اندر پناہ لینے پر مجبور ہے. یہ امریکی بیسز کی اس وقت کی صورتحال. تو اتنی ہزیمت کے بعد اور اتنی بڑی شکست کے بعد یہ یہاں سے نکلیں گے اور یہ سمجھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں ان کی بدماشی اسی طرح سے برقرار رہے گی، اور اسرائیل کی بدماشی اسی طرح سے برقرار رہے گی، اور حزب اللہ موجود ہے اور یمن موجود ہے. تو یہ اس طرح سے ہونے والا نہیں ہے. تو اسی درمیان جو آل عبید ایئر بیس ہے، یہاں پر امریکی ملٹری ہیلی کاپٹرز تباہ ہوئے ہیں اور ڈیمیج ہوئے ہیں. یہاں پر براہ راست جو اٹیک کیا گیا، کافی دنوں کے بعد آل عبید ایئر بیس کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے، یہاں پر بلسٹک میزائل نے ہٹ کیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ایرانی آرمی ہے، یہ سارے پچھلے IRGC کے آپریشنز ہیں. ایرانی آرمی نے الگ سے آپریشنز کیے ہیں جس میں انہوں نے امریکہ کے جو ایریل ایسٹس ہیں اور ریجنل بیسز ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے. انہوں نے سب سے جو بڑا آپریشن کیا ہے وہ بین گورین ایئرپورٹ کے اوپر کیا ہے، جہاں پر E3 جہاز کھڑے ہوئے. اب یہاں سے انہوں نے E3 جہاز ہٹا دیے ہیں اور وہ لے گئے ہیں بین گورین ایئرپورٹ کے اوپر. تو بین گورین ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے. ہو سکتا ہے یہاں پر بھی اگر 1-2 اور E3 ہٹ ہو گئے
تو امریکی ملٹری بالکل بلائنڈ ہو جائے گی، بالکل بلائنڈ ہو جائے گی، یہ آپریشن جاری رکھ ہی نہیں سکتے ہیں، ان کے لیے بڑا مسئلہ جو پیدا ہو جائے گا، یہ ان کے لیے بہت سینسٹیو معاملہ ہے۔ ابھی بھی اس پر رپورٹس چھپ رہی ہیں کیونکہ واقعہ بہت بڑا ہے، پہلی بار ان کا اس نوعیت کا کوئی جہاز جو تباہ ہوا ہے، اور یہیں پر جو ری فیولنگ ایئر کرافٹس کھڑے ہیں اس کو بھی ایران نے نشانہ بنایا ہے، ریڈار سسٹم جو ہیں ان کو اٹیک کیا گیا ہے، کمبیٹ ڈرونز ہے وہ ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، الیکٹرانک وارفیئر جو سائٹس ہیں ان کو ایرانی آرمی کی جانب سے نشانہ بنایا گیا ہے، اور یو ای کے اندر جو ڈرون آپریشن یونٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور ایران کی آرمی نے ارش 2 جو لانگ رینج ہیوی ون وے اٹیک ڈرونز ہیں جن کی رینج 2000 کلومیٹر ہے اس کے ساتھ یہ سارے حملے کیے ہیں۔ جو ان کے مزید یہ انٹرسیپٹر فارغ ہوتے چلے جائیں گے، ایران کے جو ڈرونز ہیں وہ اور زیادہ مؤثر ہوتے چلے جائیں گے، حزب اللہ کے حملے اور زیادہ مؤثر ہوتے چلے جائیں گے، یمن کے حملے اور زیادہ مؤثر ہوتے چلے جائیں گے، اینڈ عراق کی ریزسٹنس کسی بھی وقت حملہ کر سکتی ہے، جنگ آگے بڑھتی ہے اور الشرع اس جنگ میں داخل ہو جاتا ہے، تو پھر شام سے حملے جب وہ ہوں گے، کیونکہ اگر الشرع آئے گا حزب اللہ کے خلاف تو پھر شام کی ریزسٹنس بھی کھڑی ہو جائے گی۔ اچھا، ویسے الشرع کی بات کو سمجھ میں آتی نہیں ہے، ادھر رشا موجود ہے جو کہ حزب اللہ کو سپورٹ کر رہا ہے، اور الشرع جو ہے وہ حزب اللہ کے خلاف آئے گا تو منہ کی کھائے گا، اور اس کے علاوہ حاصل اصول کچھ ہے نہیں۔ تو اس سے بہرحال یہ مزید ایکسپوز ہوا کہ یہ کس کا نمائندہ ہے، یہ نہ سیرینز کا نمائندہ ہے، دیکھیں بزور بازو آیا نا، سیرینز نے اس کو کوئی الیکٹ تو نہیں کیا ہے، اور جو ہی یہ پہنچا ہے دمشق تو وہ یورپینز بھی آ کر کریڈٹ لے رہے ہیں، یوکرینی بھی آ کر کریڈٹ لے رہے ہیں، نتنیاہو نے اس کے آنے کا کریڈٹ لیا، تو یہ کس کا ایسٹ ہے؟ یہ مزید ایکسپوز ہوا ہے، یہ جو اس نے بات کیا کہ یہ حزب اللہ پر جب اٹیک کرے گا، لیبنان کے اوپر یہ اٹیک کرے گا، تو یہ انہی کا ایسٹ ہے، یہ اسرائیل کا ایسٹ ہے۔ ایران کے جو جوڈیشری چیف ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وار تب تک ختم نہیں ہو جاتی ہوگی جب تک امریکی فورسز کا یہاں سے انخلا نہیں ہو جاتا، جب تک امریکی فورسز یہاں سے بے دخل نہیں کر دی جاتی تب تک جنگ جو ہے وہ جاری رہے گی۔ تو ابھی ٹرمپ کہہ رہا ہے نا ہم نکل جائیں گے، نکل جاؤ، بھائی نکل جاؤ نا، تو اس میں کیا ہے؟ ایران بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ آپ نکل جائیں یہاں سے، وڈرا کریں، تو وڈرا کر لیں تو بس ٹھیک ہے، تو باقاعدہ خاتمہ ہو جائے گا امریکی ہیجمنی کا۔ تو تہران سگنلز ریڈینس فار اے پرولونگڈ کنفرنٹیشن۔ دیکھیں ابھی یہ جو ساری ٹاکس چل رہی ہیں اس کو یہ نہ سمجھے کہ جنگ ختم ہونے جا رہی ہے، رکنے جا رہی ہے، ایک تاثر ضرور پیدا ہو گیا ہے، لیکن ایران کی تیاری لمبی جنگ والی ہے، کیونکہ وہ کہہ رہا بھی ہماری ڈیمانڈز مانی جائیں گی اور امریکہ کو ہم اب یہاں پر جو وہ قبول نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کہا ایران کے جوڈیشری چیف کے نے کہ آخر کار یہ جو جنگ ہے اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ امریکہ کو یہاں سے وڈرا کرنا پڑے گا، اس کی فورسز جب وہ یہاں سے نکلیں گی۔ اچھا، اب واسی جنرل نے یہ لکھا ہے کہ یو ای پریپیئرز ٹو جوائن یو ایس لیڈ موو ٹو اوپن ہرمز بائی ملٹری فورس۔ یو ای جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے کہ ہم اویلیبل ہیں جناب علی، اور ایران کے اوپر جب وہ حملہ کریں گے، ان کی ٹیریٹری سے بہت سارے میزائل فائر ہوئے ہیں جنہوں نے آگے جا کر سویلینز کو مارا ہے، بچوں کو، عورتوں کو، تو ان کو فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ یہ سوڈان میں باقاعدہ جینوسائیڈ کو فنڈ کر چکے ہیں، اس لیے سعودی عربیہ سامنے آیا، اس لیے مصر سامنے آیا، انہوں نے ان کے لیے ایئر سپیس بند کر دی۔ سوڈان باقاعدہ اپنا کیس لے کر عالمی عدالت میں گیا ہے کہ انہوں نے وہاں پر جینوسائیڈ فنڈ کی ہے، اور دیکھیں مصر نے ایئر سپیس بند کر دی یو ای کے لیے، سعودی عربیہ نے اپنی ایئر سپیس بند کر دی، اور پھر یو ای جو ہے وہ یہ بہت سارے او آئی سی ملکوں میں اس نے سول وارز کو بھی فنڈ کیا ہے۔ تو انہوں نے اپنی دولت کو اس چکر میں استعمال کیا، اپنی سیکورٹی نہیں کر سکے، اپنی سیکورٹی امریکہ پر چھوڑی ہوئی تھی، اور امریکہ کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ مل کر یہ تمام چیزوں میں اس طرح سے انوالو تھے، تو اب یہ ایران پر حملہ کریں گے۔ تو واسی جنرل نے لکھا ہے کہ ایران پر حملہ کریں گے تو اس کا جواب پھر آگے سے کیا آئے گا۔ تو یہ فرسٹ گلف کنٹری ہوگا جو کہ باقاعدہ اس جنگ کا حصہ بنے گا۔ یو ای جو ہے وہ آلریڈی آلسو ایک لابینگ کر رہا ہے سیکورٹی کونسل میں کہ ایسی ریزولوشن لائی جائے جس سے آتھورائزیشن ملے اس طرح کے حملے کی، اور اماراتی جو ڈپلومیٹس ہیں انہوں نے یورپین پاورز کو بھی کہا ہے اور ایشین پاورز کو بھی کہا ہے، لابینگ کی ہے کہ وہ بائی فورس آ کر اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوائیں۔ بٹ ناٹ ایوری ون از کنوینسڈ کہ ملٹری ایکشن کین سکسیڈ۔ اب یہ امریکہ کے ایک بڑے جنرل ہیں، انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ حملہ تو کرنے جا رہے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز کھل جائے گا۔ آئی ڈو ناٹ تھنک کہ وی کین ڈو اٹ، آل ایران ہیز ٹو ڈو اس کہ ان کو ایک ڈرون بھیجنا ہے، ایران کو بس اسٹریٹ آف ہرمز بند رکھنے کے لیے ایک ڈرون بھیجنا ہے روزانہ، اور وہ بھیج سکتے ہیں۔
سو یوئی کا جو ڈیسیجن ہے جنگ میں جانا یہ ایک بہت بڑا جوا ہو سکتا ہے, یہ بہت بڑا گیمبل ہو سکتا ہے, جس طرح کا ٹرمپ نے گیمبل کھیلا ایران پر حملہ کر کے, تو یوئی کا گیمبل اس سے بھی بڑا ہوگا. یہ ایران کے ساتھ براہ راست جنگ میں جب وہ چلا جائے گا, اور گلف اسٹیٹس could not step into this war only to face a more aggressive Iran. گلف اگر اس جنگ میں جاتے ہیں, جو اس ملک میں جائے گا اس کو ایران کا اور زیادہ غصہ برداشت, وہ اور ایک اگریسو ایران فیس کرے گا, یعنی ایران اور غصے میں آ کر ان کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنائے گا جو اس نے ابھی تک اٹیک نہیں کیا, صرف امریکی بیسز کو نشانہ بنایا اور اس سے لنک, پھر وہ ان کو براہ راست نشانہ بنائے گا. تو ایران کا پھر رویہ, ایران کا رسپانس بدل جائے گا, اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. تو وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا ہے کہ اس کی کوئی حتمی طور پر یا کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یوئی کے جانے سے کوئی اسٹریٹ آف ہرمز کھل جائے گا, بلکہ آپ دیکھیے کہ یہ یوئی کی کتنی بڑی مسٹیک ہوگی کہ ٹرمپ تو یہاں پر کسی بھی وقت نکل سکتا ہے, ٹرمپ تو نکل جائے گا کسی وقت, تو یوئی نے تو یہیں رہنا ہے, ایران نے تو یہیں رہنا ہے, پھر یوئی لڑتا پھرے گا ایران سے. یوئی لڑ سکتا ہے ایران سے, اگر امریکہ نہیں لڑ سکا, اسرائیل نہیں لڑ سکا, تو یوئی لڑ لے گا ایران سے. تو یوئی کو سوچنا چاہیے, اور یہی بات سعودی عربیہ اور قطر اور پاکستان اور ترکی اور مصر یہی سوچ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے یہاں پر رہنا. ایک نتنیاہو کی جنگ کو ہم اپنے گلے کیوں لگائیں, لیکن چونکہ یہ نتنیاہو کے ہاتھ چوم چکے ہیں, تو ان کے بغل بچے بن چکے ہیں, تو اس لیے یہ سوچ بھی اسی طرح کے رکھ رہے ہیں. تو یہ ان کو بہت منہ کی کھانی پڑے گی ان کو, اگر انہوں نے ایران کے اوپر جو اٹیک کیا. اور اسٹریٹ آف ہرمز تو بھول جائے نا کہ یہ کھلوا سکتے ہیں, بلکہ یہ جو سارا ان کا ہے نا, یہ سب الٹا پڑ جائے گا. وہ صرف پھر بات اسٹریٹ آف ہرمز تک نہیں رہے گی, پھر ایران بہت آگے تک جائے گا. اور ان کی کون سی فوج ہے جو سامنا کرے گی ایران کا, سمجھ رہے ہیں, تو ان کو بہت مہنگا پڑے گا. ایران سیز کہ ہرمز اوپن ٹو کمپلائرز گرانڈ ملیشیا شپ سیف پیسج. ملیشیا کو انہوں نے کہا آپ اپنے جہاز گزاریں, تو ساتھ ساتھ ایران بڑی وزڈم کے ساتھ اوائسی ملکوں کے لیے راستہ کھول بھی رہا ہے, اور اس سے وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ امریکہ نکلے یہاں سے, ہم یہاں پورے ریجن کے لیے الگ سے ایک میکنزم بنا لیں گے. اسٹریٹ آف ہرمز اگر دوران جنگ وہ کھول رہا ہے تو بعد میں بھی تو کھولے گا نا بھائی, لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ نئے میکنزم کے ساتھ ہم کھولیں گے. ادھر امریکہ نے اپنی جو پروڈکشن ہے اس کو بہت تیز کر دیا ہے. بوئنگ جو کمپنی ہے اس نے 3 ٹائم ایکسپینڈ کر دی ہے اپنی پروڈکشن کو, یہ ایک بہت امپورٹنٹ خبر ہے. 2/3 آف امریکن جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جنگ کو فوری طور پر جب روکا جائے. فرانس نے کہا ہے کہ نیٹو ایک اسپیشلائزڈ یورپین اٹلانٹک سیکورٹی الائنس ہے, یہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوانے کے لیے نہیں ہے, اور جو کہ ہے ہی انلیگل. یوئی جانا چاہ رہا ہے, فرانس, برطانیہ, اسپین, اٹلی, پولینڈ نہیں جانا چاہ رہے, اندازہ کریں. تو فرانس نے کہا یہ تو ہے ہی انلیگل کام, ہم تو اس میں نہیں جائیں گے. یہ بہت بڑا ہم تاریخ کا ایک موڑ دیکھ رہے ہیں, اور عظمت انہی کی ہوگی جو مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں. ظالموں کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کی کوئی عظمت نہیں ہے. جو جینوسائیڈ کو فنڈ کرتے ہیں, جو بچوں کو مارنے میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں, ان کی کوئی عظمت نہیں ہے. تو رشین میڈیا جو ہے اس نے کوٹ کیا ہے, اسپینش میڈیا, اسپین کا جو بڑا اخبار ہے, آج اس نے رپورٹ دی ہے کہ نیٹو اپنی تاریخ کا سب سے ڈیپسٹ کرائسس جو ہے وہ فیس کر رہا ہے, اور جو کہ اس کا باقاعدہ خاتمہ کر سکتا ہے ونس اینڈ فار آل. اور اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ جو مڈل ایسٹ کا کرائسس ہے, یہ اس کی بنیادی وجہ ہے. دا الائنس may not be able to fully recover from this shock. یہ جو جھٹکا لگا ہے اس نیٹو کو, شاید اب یہ اس جھٹکے کو سروائیو نہ کر سکے. جہاں پر ڈویژنز پہنچ گئی ہیں, اور پھر گرین لینڈ کا معاملہ اور یوکرین کا معاملہ, تو شاید جب وہ یہاں سے واپسی نہ ہو سکے. تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ. اور ٹرمپ ادھر سے کہہ رہا ہے کہ میں نیٹو سے نکلنے کا فیصلہ کر رہا ہوں, چونکہ انہوں نے میرے ساتھ جنگ کا حصہ نہیں بنے. سو نیٹو کا خاتمہ ہو سکتا ہے, یہ انسانی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا, اور بیلنس آف پاور میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی. یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. ہم نے راز رگا کریں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.